الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. فقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. دیکھو بھائیو دوستو اور بزرگوں، روزانہ ہمارا جو ایک مضمون چل رہا ہے معراج سے متعلق، رمضان المبارک کی یہ راتیں چل رہی ہیں اور رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ تھا یہ اس کی الوداعی رات ہے۔ آئندہ کل سے جو رمضان المبارک کا عشرہ شروع ہوگا وہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک کے جو دن اور راتیں ہم پر سے گزر رہے ہیں ان کی ہم قدر کریں اور ان راتوں میں اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بنانے کی کوشش کریں۔ ایسے اعمال اور ایسی باتوں کا ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گئے تو پھر دنیا میں کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو دنیا میں سب کے راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی جو معراج کروائی گئی تو اسی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمیں بھی ان کی ابتدا میں زندگی گزارنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے کہ حضور کی بعثت کن مقاصد کو لے کر ہوئی ہے۔ تو ہمارا معراج کا تذکرہ چل رہا تھا۔ میں نے معراج سے پہلے کیا حالات پیش آئے وہ بتا دیے تھے آپ لوگوں کو۔ پھر معراج مکہ مکرمہ سے ہوئی اور بیت المقدس سے ختم ہوئی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک تو مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات میں لے کر جانا۔
یہ مضمون کل میں نے ختم کر دیا. اب یہاں پہ تذکرہ ہے کہ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہو رہا ہے. اس کو قرآن کی اصطلاح میں معراج کہتے ہیں. اس کا جو تذکرہ ہے یہ سورہ نجم کی شروع کی آیات میں جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی, جو 27 پارے میں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج سے متعلق کچھ باتیں بیان کی ہیں. کچھ باتیں خیر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے سارے کاموں سے فارغ ہو گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی, بیت المقدس کو دیکھ لیا, سارے کے سارے کام ہو گئے. اب یہاں سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا سفر شروع ہو رہا ہے. اب جب اوپر کا سفر شروع ہو رہا ہے تو جو سواری مکہ مکرمہ سے لے کر آئے تھے براق, اس کو تو بیت المقدس کے باہر ہی باندھا ہوا ہے. یہاں سے آسمانوں تک جانے کے لیے مستقل ایک دوسری سواری آئی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سبز قسم کی ایک لفٹ کی طرح کوئی چیز آئی, جیسے لفٹ ہوتی ہے نا آج کل بلڈنگوں میں. ممبئی میں تو لفٹ سمجھنا بہت آسان ہے, اس لیے میں نے لفٹ کا لفظ استعمال کر لیا. جو دیہات وغیرہ میں ہے ان لوگوں کو تو کیسے سمجھ میں آئے. لفٹ کی طرح ایک سواری آئی سبز قسم کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ إِلَيْهِ مَيِّتُكُمْ, کہ یہ وہی سواری تھی اور یہ وہی چیز تھی کہ جب ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح کو اسی سواری میں رکھ کر آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے. جس سواری اور جس لفٹ کے اندر ایمان والوں کی روحوں کو رکھ کر آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے, یہ وہی سواری. چنانچہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت میں وہ اچانک ٹکٹکی باندھ کر تیز نگاہوں کے ساتھ ایک ہی چیز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اچھی خاصی آنکھیں بند ہیں یا اچھی خاصی آنکھیں اپنی حالت میں ہیں, لیکن جیسے ہی روح نکلنے کا وقت آتا ہے فوراً آنکھیں جو ہے نا بالکل کھل جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب چیز اس مرنے والے نے دیکھ لی ہے کہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے. تو وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اسی سواری کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ایسی سواری اور ایسی عجیب و غریب قسم کی سواری تو اس نے آج تک دنیا میں دیکھی ہی نہیں ہے. تو اس کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی روح نکل جاتی ہے, پھر اس کی روح کو لے کر اس سواری میں رکھا جاتا ہے اور پھر آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے. تو یہ وہی سواری تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے لیے سواری لائی گئی اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سوار کیا گیا. اب آسمانوں کی طرف پرواز شروع ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور زمین کے درمیان کے سارے فضا کو طے کرتے ہوئے اب آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک تھوڑا سا تصور کریں, اگر ہم یہاں سے کسی جگہ پلین کا سفر کرتے ہیں, یہاں سے مکہ جاتے ہیں, سعودیہ جاتے ہیں, دہلی چلے گئے, کسی اور جگہ پہ چلے گئے, تو انسان پلین سے پورے فضا کا کس طریقے سے نظارہ کرتا ہے, جبکہ پلین جو ہے وہ زمین کی حد میں ہی رہتا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں. چلو پلین سے اوپر آج خلائی شٹل چھوڑے جاتے ہیں جو زمین سے سینکڑوں میل اوپر فضا کے اندر جاتے ہیں, سینکڑوں میل فضا کے اندر, جو چاند تک بھی پہنچ گئے, الگ الگ ستاروں کے قریب تک پہنچ گئے. اتنے اوپر تک جانے والے خلائی شٹل وہ بھی آج تک آسمانوں تک نہیں جا سکے ہیں. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ان ستاروں سے بھی آگے کی طرف شروع ہو گیا. کسی کہنے والے نے کہا ہے نا کہ اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے سامنے زمان و مکان اور بھی ہے. اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے سامنے زمان و مکان اور بھی ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بس یہاں تک زندگی ختم نہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. اسی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا. تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوئی, ستاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, ستاروں سے بھی آگے بڑھ گئے. اب جب جا رہے تھے تو اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا. اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ شیطان جو ہے, شیطان
یہ آگ کا گولا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا، آگ کا گولا لے کر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے دیکھ رہے ہیں. موطا امام مالک کی روایت، بار بار اسے دیکھ رہے ہیں، بار بار اسے دیکھ رہے ہیں. بے ایک فطری طور پر خوف محسوس ہوتا ہے انسان کو، اور فطری طور پر کسی دنیاوی چیز کا خوف کا محسوس ہونا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. آج ہی 12ویں پارے کے اندر تراویح میں پڑھا گیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انسانی شکل میں آئے تھے، اچانک گھر میں داخل ہو گئے. تو حضرت ابراہیم تو سمجھے کہ یہ انسان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین قسم کی مرغی پکوا کر ان لوگوں کے پاس میں لے کر آئے، بہترین قسم کا کوئی گوشت پکا کر ان لوگوں کے پاس میں لے کر آئے. جب ان کے پاس میں گوشت لے کر آئے، کھانا رکھا گیا. اب یہ تو فرشتے ہیں، فرشتے کھانے پینے کی چیزوں سے پاک ہیں، تو فرشتے کھا نہیں رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہوا کہ بھئی میں نے کھانا رکھ دیا ہے، یہ لوگ مسافر ہیں، بھوکے ہیں، پھر بھی نہیں کھا رہے. فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ یار یہ لوگ کون ہیں. تو فرشتوں نے تسلی دی کہ لا تخف، ڈرو مت، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. ڈرو مت، قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. چنانچہ تین فرشتے، کچھ فرشتے آئے تھے، یہ پھر یہاں سے فارغ ہو کر گئے قوم لوط کے پاس، اور قوم لوط کی پوری بستی کو زمین کے نیچے سے اپنے پروں کے اندر اٹھایا اور آسمانوں تک لے کر گئے، آسمانوں تک. ان کے جانوروں کے بولنے کی آوازیں آسمان والوں نے سنی، اور پھر وہاں سے پوری زمین کو اس طریقے سے یوں الٹ دیا گیا، پوری بستی کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ بھئی ڈرو مت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے لیے نہیں بھیجا ہے، فلاں فلاں قوم کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سانپ جو ہے وہ اژدہا، لکڑی جو تھی وہ سانپ بن گیا. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تخف، بے ڈر مت، اس کو ہاتھ میں لے لے. فإنه لا يخاف لدي المرسلون، جو مرسل ہوتے ہیں وہ میرے یہاں پہ ڈرا نہیں کرتے، اس کو پکڑ لے تو پھر سے لکڑی بن جائے گی. تو خوف کا فطری، خوف کا محسوس ہونا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بھی آگ کا گولا لے کر پیچھے پڑ گیا ہے، تو اب یہ کیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد ڈرو مت، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھیے. چنانچہ حضرت جبریل نے دعا سکھائی. وہ دعا ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الارض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بس یہ دعا پڑھی. یہ دعا پڑھتے ہی شیطان جو ہے وہ منہ کے بل زمین کے اوپر گر گیا. یہ مصنون دعاؤں میں آتی ہے، جو انسان صبح شام اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے تمام قسم کے شرور اور فتن سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. آج کل لوگ جنات وغیرہ کے معاملات میں بہت پریشان ہوتے ہیں. بس اس دعا کا روزانہ صبح شام پڑھنے کا اہتمام کرے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے. پوری دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، شیطان غائب ہو گئے. خیر اب یہاں سے آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو چلتے 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 اب پہلے آسمان تک پہنچے. دیکھو زمین سے آسمان تک کی مسافت جو ہے ایک روایت کے مطابق 500 سال کی ہے. پھر پہلے آسمان کی موٹائی جو ہے وہ 500 سال کی ہے موٹائی. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت یہ 500 سال کی ہے. پھر دوسرے آسمان کی موٹائی یہ بھی 500 سال کی ہے. اسی طرح دوسرے سے تیسرا، تیسرے کی موٹائی، تیسرے سے چوتھا، چوتھے کی موٹائی، چوتھے سے پانچواں، پانچویں کی موٹائی، پانچویں سے چھٹا اس کی موٹائی، چھٹے سے ساتواں اس کی موٹائی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے جنت کا اور سدرۃ المنتہا کا. یہ آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہنچے پہلے آسمان پر.
جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے دروازے بند تھے. حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس سے پتہ چلا کہ آسمانوں پر بھی دروازے ہیں. جس طرح زمین میں گھروں کے دروازے ہوتے ہیں کہ دروازہ کھولو اور اندر داخل ہو جاؤ، تو ابھی تو آسمان جو ہے نا ہم کو دھوئیں کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اب ان آسمانوں کے اندر بھی دروازے ہیں. یہ دروازے جب تک بند رہیں گے انسان اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب کھل گئے تو پھر انسان اندر داخل ہو سکتا ہے. اور یہ جو آسمان ہے، یہ جتنے بھی آسمان ہمیں تو نظر آ رہا ہے، اس سے پہلا ہی آسمان نظر آ رہا ہے. آسمانوں کی مثال آتی ہے کتابوں میں کہ آسمان کس طریقے سے کہ پہلا آسمان جو ہے یہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو. یہاں پہ آزاد میدان ہے، اس آزاد میدان کے اندر چھوٹا سا آپ 1 روپے کا سکہ ڈال دو، 1 روپے کا سکہ ڈال دو تو تھوڑی سی دوری پر بھی آپ کو وہ سکہ نظر نہیں آئے گا. کہ جائے کہ آپ آزاد میدان کے کونے پر کھڑے ہوئے تو وہ سکہ تو آپ کو نظر ہی کہاں آئے گا. ایک بہت بڑے میدان کے بیچ میں آپ نے ایک چھلا ڈال دیا. بس ایسا ہی پہلا آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں. پھر دوسرا آسمان جو ہے یہ تیسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بہت بڑے میدان کے بیچ میں چھلا ڈال دیا ہو. پھر تیسرا آسمان چوتھے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے. پھر چوتھا آسمان پانچویں آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے. گویا کہ ہر اوپر والا آسمان یہ نیچے والے آسمان کے مقابلے میں کروڑوں گنا پھیلا ہوا ہے، کروڑوں گنا. اور اس کی مثال ایسی ہے جس کا پیاز آپ نے دیکھا ہوگا نا، پیاز کا ایک چھلکا ہٹاؤ، پھر دوسرا چھلکا ہٹاؤ، پھر تیسرا چھلکا ہٹاؤ، پھر چوتھا چھلکا ہٹاؤ، تو نیچے کا چھلکا اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بڑا چھلکا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑا چھلکا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑا چھلکا ہوتا ہے. اس طریقے سے ساتوں کے ساتوں آسمان ہیں. اور ان ساتوں آسمان کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. اس عرش پر پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. گویا کہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ عرش کو، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو بالکل اپنے گھیرے کے اندر گھیرے ہوئے. آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کا سارا کے سارا نظام اللہ کی کرسی کو، اللہ کی کرسی ان تمام چیزوں کو یوں گھیرے ہوئے ہیں. اور پھر اس کرسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بس ہم تو صرف اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا من لا تراہ العیون ولا یصفہ الواصفون، اے وہ ہستی کہ جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے. ولا تخالطہ الظنون، کہ ہمارے گمان کے اندر بھی اللہ کی ہستی نہیں آ سکتی. انسان کا ایک ذہن اللہ نے ایسا بنایا ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کچھ بھی. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ سوچ لو کہ میں پوری دنیا کا مالک بن گیا، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، بن گئے. شیخ چلی کا خواب، بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے حاکم بن گئے، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں پوری دنیا کا سفر کر لیا، بیٹھے بیٹھے کچھ بھی سوچ لیا. تو سوچنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انسان تو اپنے ذہن کے اندر بہت کچھ سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی. ولا تخالطہ الظنون. تو خیر دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے فرشتے نے پوچھا کہ بھائی کون؟ فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جبریل ہوں، جبریل ہوں. اس سے ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ گئے اور سامنے والے نے آپ کو پہچاننے کے باوجود پوچھا کہ بھئی کون ہو، تو پھر اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ یار میں ہوں پھر بھی دروازہ نہیں کھول رہے، میں ہوں پھر بھی دروازہ نہیں کھول رہے، پہچانتے بھی نہیں ہیں. نہیں، یہ آداب میں سے ہے، یہ آداب میں سے ہے کہ کسی کے گھر جاؤ اجازت لے کر جاؤ، اور سامنے والے گھر والے کو اختیار ہے یہ بات پوچھنے کا کہ کون دروازے پر آیا ہوا ہے. بالکل اجنبی آیا ہوا ہو، پتہ نہیں کس مقصد سے آیا ہوا ہو، تو یہ آداب میں سے ہے. اور تیسری چیز یہاں پہ یہ پتہ چلی کہ جبریل نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، بھئی یہ کون ہو؟ ارے بھائی میں ہوں. ارے بھائی اپنا نام بتاؤ. حضرت جبریل نے اپنا نام بتایا. ہاں، اس لیے اگر سامنے والا پوچھے گھر سے کہ بھائی کون ہو، ارے بھائی میں ہوں، میں نہیں، اپنا نام بتاؤ. بھائی میں ہوں تو میں کون ہوں؟
بھی اپنی ہستی کا تعارف بھی تو کراؤ، آ رہے کہ نہیں؟ ہاں، تو تعارف کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے. ایک بات سمجھ لو کہ کسی جگہ پہ اپنے تعارف کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کسی جگہ پہ تعارف سے انسان کو نقصان بھی پہنچتا ہے. خیر، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا. فرشتے نے پوچھا اندر سے کہ یہ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ محمد ہے. تو اندر سے فرشتے نے تیسرا سوال کیا، اوقد ارسل الیہ، کہ یہ بتاؤ کہ کیا محمد کو یہاں پہ بلایا گیا ہے؟ کیا ان پہ یہاں پہ آنے کی اجازت ہے؟ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ جس کے یہاں پہ کثرت کے ساتھ مہمان آتے رہتے ہو تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. کھلا ہوتا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزانہ مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن جس کے یہاں پہ مہمان آتے ہی نہیں ہے تو اس کے وہاں پہ دروازہ بند ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ بند ہوتا ہے. تو روزانہ آسمانوں کے اوپر ایمان والوں کی روحیں تو کثرت کے ساتھ آتی رہتی ہے، ان کے لیے تو راستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مہمان ہے کہ جو آج اپنے جسم کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہے. اس لیے کہ یہاں تو صرف روحیں آتی ہے، جسم جو ہے وہ تو مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں. لیکن اپنے جسم کے ساتھ روح لے کر آنے والا یہ بہت عجیب و غریب قسم کا انسان ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی مہمان آتا ہی نہیں ہے تو دروازہ بند ہی ہوگا. تو ایسے مہمان کا اکرام یہ ہے کہ بھائی دروازہ بند ہو اور اچانک اس کے لیے دروازہ کھولا جائے، اچانک اس کا استقبال کیا جائے. تو یہ اچانک استقبال کیا جا رہا اس لیے کہ ایسا مہمان پہلی مرتبہ آ رہا. خیر، حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے یہ آئے ہوئے ہیں. چنانچہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا. جب پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو فرشتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، خوش آمدید کہا. بہت اچھے سے سارے فرشتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، استقبال کیا. جس طرح کوئی بڑا آتا ہے لوگ استقبال میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں. اس طریقے سے پہلے آسمان کے سارے فرشتوں نے آ کر چاروں طرف سے پتہ چل گیا کہ بھئی محمد آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو چاروں طرف سے پہلے آسمان کے فرشتے جہاں جہاں بھی تھے سارے کے سارے آ گئے، آ کے سلام کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں. اب یہاں سے آگے بڑھے. پہلے آسمان پر الگ الگ طرح کے فرشتوں سے ملاقات ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ گیا تو ہر فرشتے نے میرے سے مسکرا کر ملاقات کی، سلام کیا ہر ایک نے. ایک فرشتہ تھا یہ ملاقات کرنے کے لیے آیا، لیکن صرف ملاقات کی، لیکن اس کے چہرے کے اوپر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی، ذرا بھی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ سارے فرشتے تو بالکل اچھے موڈ میں ہیں اور خوشی خوشی ملاقات کر رہے ہیں مسکرا کر، اور یہ ہے تو ان کا چہرے کے اوپر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں ہے. حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کا جو فرشتہ ہے مالک، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے سارے فرشتوں کا سردار بنایا ہے اور جہنم کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے، کہ یہ مالک فرشتہ ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے بنایا ہے تب سے آج تک کبھی بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی ہے. ایسے کہ جہنم کے مناظر روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی بھی ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی. اگر یہ کبھی مسکرا سکتے تھے تو آپ سے ملاقات کرنے پر وہ مسکرا سکتے تھے، لیکن آپ سے ملاقات کرنے پر بھی یہ مسکرائے نہیں ہیں. یہ جہنم کا جو داروغہ ہے مالک، یہ وہ فرشتہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ٹھیک. اب یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. پہلے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، خصوصیت کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ بہت لمبا ان کا قد ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی دائیں طرف ایک کھڑکی ہے اور بائیں طرف ایک کھڑکی ہے. دائیں طرف جو کھڑکی ہے تو اس طرف سے خوشبو آ رہی ہے، اور بائیں طرف سے جو کھڑکی ہے تو وہاں سے بدبو آ رہی ہے. دائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں
اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، روتے ہیں. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ دائیں طرف کچھ روحیں ہیں اور بائیں طرف کچھ روحیں ہیں. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ خوش آمدید ہو میرے نیک بیٹے کے لیے اور نیک نبی کے لیے. کہ حضرت آدم کے اولاد میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ منظر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، اور یہ دائیں طرف کون ہے اور یہ بائیں طرف کون ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدم ہے اور دائیں طرف ان کی جتنی روحیں ہیں یہ ساری جنتی روحیں ہیں، اور دائیں طرف سے جو کھڑکی سے خوشبو آ رہی ہے یہ جنت کی خوشبو ہے. یہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی نیک اولاد کو اور ان کے اچھے ٹھکانے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بائیں طرف جتنی روحیں ہیں یہ ساری کے ساری ان کی وہ اولاد ہے جو جہنم کے اندر جائے گی. بھائی ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر جتنے غیر ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، یہ سارے بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی، اور یہ ان کا ٹھکانہ ہے جہنم کا جہاں سے بدبو آ رہی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد کے اس حشر کو دیکھ کر ان کو غم ہوتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں. ان کے دل کی یہ تمنا تھی کہ سارے کے سارے جنت میں چلے جاتے تو کتنا اچھا تھا. تو ان کے انجام کو دیکھ کر یہ روتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ایک باپ ہے تو اس باپ کے دل میں اپنے اولاد کی ایک فطری محبت ہوتی ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک باپ ہے تو وہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل سے خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی بچہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، یا اگر کسی باپ کو دین کی بھی فکر ہے تو دینی اعتبار سے اگر کوئی دین سے دور ہے تو باپ طبعی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا، موت کے بعد کی زندگی کیا ہوگی. تو یہ اولاد کے اوپر والد کی شفقت ہے جو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیش آئی. خیر اب یہاں سے آگے بڑھے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات کروائی گئی. دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی ابھی بتا رہا ہوں، تیسرے سے کس پر ملاقات ہوئی. تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے جو خصوصیت کے ساتھ ملاقات کروائی گئی اس میں 2-3 اشارے تھے اللہ کی طرف سے. ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ یہ بیٹے ہیں، یہ والد ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹے کے باپ سے ملاقات کروائی گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانا مقصد تھا کہ جس طریقے سے تمہارے والد کو ان کے اصلی وطن جنت سے ان کے دشمن شیطان نے نکلوایا، ایسا کام کروایا کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، تو اسی طریقے سے تمہارے دشمن جو مشرکین مکہ ہے وہ بھی تمہارے خلاف پلاننگ کریں گے اور تمہیں اپنے شہر مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنی پڑے گی. جس طرح تمہارے والد آدم کو جنت سے ہجرت کر کے زمین پہ آنا پڑا، اسی طریقے سے تمہارے دشمن بھی تمہارے پیچھے پڑیں گے اور تمہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑے گی. اس میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا. دوسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آسمانوں کو چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے بہت غم ہوا حضرت آدم کو. ظاہر سی بات ہے آسمان جنت ہے اور جنت میں روزانہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے. اب جنت میں آرام والی زندگی ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. اب جنت سے اتار کر جب زمین کے اندر بھیج دیا گیا تو یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، اللہ سے دوری ہو جائے گی. تو یہ ہجرت حضرت آدم علیہ السلام کو بہت شاق گزری اور بہت تکلیف ہوئی. تو اس میں اشارہ تھا کہ دیکھو آپ کے دشمن آپ کو مکہ سے نکالیں گے تو مکہ مکرمہ کو چھوڑنا یہ بھی آپ کی طبیعت کے اوپر بہت بوجھ گزرے گا.
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو پہاڑی پر کھڑے رہ کر دوبارہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کئی دیر تک کعبہ کو دیکھ کر روتے رہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو لوگ حج یا عمرہ سے واپس آتے ہیں تو واپسی کے وقت میں ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ بار بار مڑ کر کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، بار بار مڑ کر کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کعبہ کے اندر اللہ نے وہ کشش رکھی ہے کہ انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، مبہم ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا کہ بار بار کعبہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن آج میں مجبور ہو کے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروانے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑے گی اور ہجرت جو ہے وہ آپ کے اوپر شاق اور مشکل بھی گزرے گی، اس تکلیف کے اوپر صبر کرنا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلا آسمان ہے، اس پہلے آسمان کے جس دروازے سے داخل ہوئے اس دروازے کا نام باب الحفظ ہے، حفاظت کرنے والوں کا باب، اور پہلے آسمان پر اللہ نے جس فرشتے کو مقرر کیا ہے اس کا نام اسماعیل ہے، اور اس اسماعیل کے ماتحتی میں 12,000 فرشتے کام کرتے ہیں، اور وہ 12,000 فرشتے ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر فرشتے کے ماتحت 12,000 فرشتے کام کرتے ہیں۔ ابھی پہلا آسمان کتنا بڑا ہوگا، اس کا نظام کتنا بڑا ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف بڑھے، جب اوپر کی طرف بڑھے تو پہلے آسمان کا سارا نظام دیکھنے کے بعد اب دوسرے آسمان تک پہنچے۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو دوسرے آسمان کے جو محافظ فرشتے تھے دروازے بند تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون؟ حضرت جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ میرے ساتھ میں محمد ہے۔ اوقد ارسل الیہ، کیا ان کو یہاں پہ آنے کی اجازت دی گئی ہے؟ کہ ہاں، اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اور ان کو یہاں پہ بلایا گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے آسمان کے فرشتوں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، معانقہ کیا۔ سارے فرشتوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، دوسرے آسمان کے سارا نظام دکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان میں جس نبی سے ملاقات کروائی گئی خصوصیت کے ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ خوش آمدید ہو اچھے بھائی کے لیے اور نیک نبی کے لیے، اس لیے کہ اب یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بن کے نبوت کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہی ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، دونوں خالہ زاد بھائی تھے، اور دونوں کا زمانہ نبوت قریب ہی گزرا ہے کہ پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام کے بعد پھر بعثت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ان دونوں سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ اصل ملاقات کروانی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہی ملاقات کروا دی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی۔ اب یہاں پہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات کروائی گئی اس میں کیا راز تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ تو خاص دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی تو اس میں کچھ راز تھے۔ سب سے پہلے راز تو یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا اقرب الناس بعیسی ابن مریم لیس بینی وبینہ نبی، کہ میں جو ہے یہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ سے قریب ہوں، جتنے انبیاء ہیں ان میں سب سے زیادہ قربت مجھے عیسیٰ سے ہے۔ کیوں عیسیٰ سے ہے؟ اس لیے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرے ہیں۔ عیسیٰ کے بعد ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی جو ہے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔
دوسری وجہ جو کتابوں میں لکھی ہے کہ حشر کا میدان جب قائم ہوگا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس امت پر جب زندگی اس زمانے کا آخری دن آئیں گے، اس لیے کہ بہرحال دنیا ہے، دنیا تو ایک دن ختم ہونی ہے، اور دنیا جو ختم ہوگی وہ قیامت پر ختم ہوگی۔ ایک سور پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نئی زمین بنائیں گے، نیا آسمان بنائیں گے، اور سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے گا، اور پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو قیامت آنے سے پہلے کچھ بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، جن کو علامت قیامت کہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھو بھائی قیامت آئے گی، لیکن قیامت سے پہلے یہ علامتیں پیش آئے گی۔ ان علامتوں کے دنیا میں ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت بالکل ہی قریب آ چکی ہے، قیامت جو ہے بالکل ہی قریب آ چکی ہے۔ تو جتنی قیامت کی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ان میں سے وہ قیامت کی علامتیں دو طرح کی ہیں، ایک علامت صغریٰ ہے اور ایک علامت کبریٰ ہے۔ علامت صغریٰ کا مطلب چھوٹی علامتیں، چھوٹی علامتیں بہت ساری ہیں، 72 کے قریب ہیں، مثلا کہ شراب کا عام ہو جانا، ناچ گانوں کا عام ہو جانا، اسی طریقے سے لوگوں کا آپس میں دشمنی کرنا، قتل و غارت گری کا عام ہو جانا، عورتوں کا بغیر لباس کے زمین کے اوپر سڑک کے اوپر چلنا، عورتوں کی بے حیائی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، کعبہ کے ارد گرد عمارتوں کا لمبا ہو جانا، اور زمین کے اوپر بڑی عمارتیں بنانے کے اندر لوگ فخر کریں گے، اس نے 10 مالے کی عمارت بنائی، میں 20 مالے کا ٹاور بناؤں گا، میں 50 مالے کا ٹاور بناؤں گا، میں 100 مالے کا ٹاور بناؤں گا، بہت ساری۔ یہاں پہ اگر تفصیل بیان کرنا شروع کر دیا تو وقت ہی نہیں ہے میرے پاس میں، یہ تو چھوٹی علامتیں۔ تو جتنی چھوٹی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اس میں سے اکثر پیش آ چکی ہے، اور بہت سی ایسی ہے جو دن بدن پیش آتی جا رہی ہے، کہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے جو پہاڑ ہے اسے کھود دیا جائے گا، اور کھودنے کے بعد وہاں پہ نہریں قائم کی جائے گی، جزیرۃ العرب کی جو سرزمین ہے وہ سرسبز اور شاداب ہو جائے گی۔ چنانچہ دیکھو وہاں پہ بڑے پہاڑ توڑ کے وہاں پہ عمارتیں بن رہی ہے، اور سعودیہ کے جو دوسرے شہر ہے وہاں پہ پہاڑ توڑ کر وہاں پہ سرسبزی آ گئی ہے، شادابی آ گئی ہے، پیٹرول نکل گیا ہے، خیر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ تو سب چھوٹی علامتیں ہیں۔ ان چھوٹی علامتوں میں سب سے اخیری جو علامت پیش آئے گی وہ امام مہدی کا ظہور ہے۔ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ چھوٹی علامتوں کے بالکل اخیر کے اندر پیش آئے گا، کہ جب ساری دنیا قتل اور غارت گری سے بھر چکی ہوگی، ظلم چاروں طرف ہو رہا ہوگا، ناانصافی عام ہو رہی ہوگی، اور کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، اور زمین جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین ظلم ہے، ناانصافی ہے، گناہ ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، ان سے بھر چکی ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خاندان کا ایک نوجوان کھڑا کرے گا جو زمین کو اسی طریقے سے انصاف اور اللہ کے احکامات اور اچھی چیزوں سے بھر دے گا، جس طریقے سے زمین ظلم سے بھر چکی تھی۔ پہلے تو زمین ظلم سے بھر چکی تھی، اب یہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا کعبہ پہ، وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور کعبہ کے طواف کے دوران ہی کچھ لوگ آ کے ان کو پکڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام مہدی جو ہے وہ مدینہ منورہ سے بھاگ کر آئے ہوں گے اس وجہ سے کہ اس زمانے کا بادشاہ مر چکا ہوگا، ان کو یہ ہوگا کہ یہ اس بادشاہ کے بعد کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، تو خلافت سے ڈرنے کے لیے، خلافت سے ڈرتے ہوئے یہ مدینہ منورہ سے آئیں گے، کعبہ طواف کر رہے ہوں گے، اور وہاں پر کعبہ کے پاس میں ہی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی۔ جب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی تو چاروں طرف سے جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اب چاروں طرف سے مسلمان جو ہے وہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں شام میں ایک بادشاہ ہوگا سفیانی، جس کا نام آتا ہے سفیانی، اس وقت اس کی وہاں پہ حکومت ہوگی، اور اس وقت وہ ہوگا مسلمان،
جب اس کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہوا ہے تو یہ 30,000 افراد کو حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے بھیجے گا. 30,000 افراد کو مقابلے کے لیے بھیجے گا کہ جاؤ اور مہدی کو قتل کرو. چنانچہ یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا، بالکل کھلا چٹیل میدان ہے، بالکل کھلا چٹیل میدان. جب یہ لشکر یہاں پر پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر دھسا دے گا. پورا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا. صرف 2 لوگ بچیں گے، 2 لوگ. اس میں سے ایک بھاگ کر آئے گا امام مہدی کے پاس اور دوسرا بھاگ کر جائے گا سفیانی کے پاس اور جا کر اطلاع دیں گے کہ اس طریقے سے لشکر آ رہا تھا، یہ پورا لشکر زمین کے اندر دھس گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے سچا ہونے کے لیے یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیں گے. اس لشکر کے دھستے ہی چاروں طرف سے مسلمانوں کو اور یقین ہو جائے گا کہ واقعی حضور نے بات کہی تھی سچی ہے، یہی مہدی برحق ہے، یہی مہدی برحق ہے. چنانچہ چاروں طرف سے مسلمان پھر سے ان کی طرف متوجہ ہوں گے. خیر یہاں پہ چاروں طرف سے مقابلے شروع ہوں گے. مکہ کو فتح کریں گے، مدینہ کو فتح کریں گے اور جزیرۃ العرب کو فتح کریں گے امام مہدی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ میں وہ برکت دیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان امام مہدی کے ہاتھ پہ متفق ہو جائیں گے. ساری دنیا کے مسلمان. حضرت حسن نے اللہ کے لیے خلافت چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل کے اندر ایسے انسان کو پیدا کریں گے جن کے ہاتھ پر پوری دنیا کے مسلمان اپنا ہاتھ دے دیں گے. خیر جب پورا جزیرۃ العرب فتح ہو جائے گا تو امام مہدی اب مدینہ نہیں رہیں گے، ہے مدینہ میں رہنے والے. یہ ہجرت کریں گے شام کی طرف، اس لیے کہ اس وقت شام میں روم کے سارے ممالک آئے ہوں گے لڑنے کے لیے. روم کے سارے ممالک آئے ہوں گے لڑنے کے لیے. تو امام مہدی ہجرت کر کے جائیں گے شام، اور شام میں ایک علاقہ ہے غوطہ کے نام سے، غوطہ جو آج بھی موجود ہے. وہاں امام مہدی جائیں گے اور امام مہدی وہاں رہ کر پھر اللہ کے دین کا کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے اعتبار سے ان کے اوپر جو چیزیں کھولے گا اس چیز کے اعتبار سے وہ کام کریں گے. امام مہدی امیر بننے کے بعد تقریباً 7 سال رہیں گے، 7 سال. اور امام مہدی کے ظاہر ہونے کے 5ویں سال میں دجال کا ظہور ہوگا. کس کا ظہور ہوگا بھائی؟ دجال. یہ جو دجال کا ظہور ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہے. علامت کبریٰ 10 ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دیکھو قیامت سے پہلے یہ 10 بڑی بڑی علامتیں ہیں جو اس بات کو بتائے گی کہ قیامت اب تمہارے سر پہ آ چکی ہے. قیامت جو ہے وہ تمہارے سر پہ آ چکی ہے. تو دجال کا ظہور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. دجال کا ظہور ہوگا اور دجال اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ پوری زمین کا سفر کرے گا، پوری زمین کا. اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا اور اس کا دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا. اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ دن جو ہے وہ اس کے نارمل رہیں گے. جس طرح نارمل دن ہوتے ہیں نا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو بڑا کر دے گا، یعنی ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ حضرت اس 1 سال میں ہم نمازیں کس طریقے سے پڑھیں گے، نمازیں کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی ترتیب بھی بتائی. خیر بہت لمبی تفصیل ہے. تو وہ پوری دنیا کا اس طریقے سے سفر کرے گا اور دنیا میں جا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو. اس وقت میں بھوک مری اتنی عام ہوگی کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیں گے، اس کو اپنا رب بنا لیں گے. کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے سامنے سجدہ کر لیں گے. اس طریقے سے پوری دنیا میں گھومے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور اسی طریقے سے کسی کے باغ نہیں ہوں گے تو ان کو باغات دے گا، روٹیاں دے گا، کھانے دے گا، پیسے دے گا اور سب لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا، سب لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دی ہوئی ہوگی، کچھ دنوں کے لیے. تو جب وہ دن مکمل ہو جائیں گے اس وقت تک اس کو ڈھیل ملتی رہے گی. اس میں ایمان والوں کا بھی امتحان ہے اور دجال کو جو ڈھیل ملی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے مہلت ہے. خیر اللہ کی طرف سے دی گئی اس کی مہلت جب ختم ہو جائے گی اور چاروں طرف سے دنیا کے اندر بد امنی عام ہوتی جا رہی ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان سے نیچے اتارنے کا.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو قتل کرنے کے لیے پہلے ہی سے طے کر لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے اسے قتل کر سکیں گے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھوں وہ قتل نہیں ہوگا۔ چنانچہ شام میں ایک مسجد ہے جامع اموی، مسجد اموی، وہاں مسلمان جو ہے وہ رات گزاریں گے اور اس مسجد کے چاروں طرف دجال کا جو لشکر ہے وہ پڑاؤ کیا ہوا ہوگا، اور چاروں طرف دجال کے لشکر نے مسلمانوں کو ختم کر دیا ہوگا۔ بس یہ کچھ مسلمان امام مہدی کے ہاتھوں یہاں پہ موجود ہوں گے جو بالکل اخیری لڑائی کے لیے آج تیاری کر رہے ہوں گے کہ بھائی صبح کے وقت میں اب اخیری ہمارا حملہ ہے، اب یا تو موت ہے یا تو اللہ کی طرف سے فتح ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے دجال نے جو ہے نا سارا معاملہ ختم کر دیا ہے۔ تو رات مسلمان گزاریں گے صبح میں دجال سے لڑنے کے لیے، اور دجال کا لشکر چاروں طرف مسجد کے پڑاؤ کیا ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں اب صبح ہو گئی، صبح کے وقت میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان دے دی گئی، اذان دینے کے بعد اقامت بھی ہو گئی، سارے مسلمان کھڑے ہو گئے۔ اقامت کے دوران ہی اچانک پیچھے سے آواز آئے گی، جس طرح بہت زیادہ صفے ہو تو پیچھے سے آواز آئے گی، ارے بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، دیکھو یہ مسجد کے جو مینار ہے وہاں حضرت عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہے۔ سارے مسلمان دیکھنے کے لیے باہر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے آسمان سے نیچے اترے ہوئے ہوں گے، دو فرشتوں کے سہارے اس مینارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے بال سے پانی ٹپک رہا ہوگا، جس طرح کوئی انسان غسل کر کے باہر نکلے تو اس کے بال سے کس طریقے سے پانی ٹپکتا ہے، تو ان کے بال سے اس طریقے سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ تو مسلمان خوش ہو جائیں گے کہ اللہ اکبر، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ آج، یقین تھا کہ آئیں گے لیکن کب آئیں گے ہمیں پتہ نہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی اور پھر سیڑھی کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، سیڑھی کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے۔ جب نیچے اتریں گے تو مسلمان خوش ہو چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کی ملاقات ہوگی امام مہدی سے، دونوں بغل گیر ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، پھر آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے لیکن اب پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ حضرت آپ آگے بڑھیے اور آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھوائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، نماز تو آپ ہی کو پڑھانی ہے، امامکم منکم، مسلم کی روایت ہے کہ امام جو ہے وہ تو امت محمدیہ کا ہی ہوگا، مجھے تو اللہ نے جو کام سپرد کیا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے آیا، اس لیے نماز آپ ہی پڑھو۔ چنانچہ امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بتاؤ مجھے دجال کہاں پہ ہے بتاؤ۔ چنانچہ مسلمان جو ہے اس مسجد کی کھڑکی کھول کر بتائیں گے کہ دیکھیے حضرت وہ فلاں جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، مسجد کی کھڑکی کھول کر بتائیں گے کہ دیکھیے حضرت وہ فلاں شخص ہے۔ دجال کی کیفیت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ عام انسانوں سے بالکل ممتاز ہوگا، لمبا تڑنگا، اس کی آنکھ جو ہے ایک آنکھ پھٹی ہوئی ہوگی، اس کی شکل ہی ایسی ہوگی کہ دور سے انسان پہچان لے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس کو دیکھیں گے تو ان لوگوں سے کہیں گے کہ لاؤ تمہارا نیزہ لاؤ، نیزہ لا کر دروازہ کھولا جائے گا۔ جیسے ہی مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا تو چاروں طرف جو لشکر ہے وہ تو اس انتظار میں تھے کہ مسجد کا دروازہ کھلے اور آج مسلمانوں کے اوپر آخری حملہ کر کے ان کو ختم کر دے، لیکن دروازے پر نیزہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جیسے ہی دجال کی نظر پڑے گی حضرت عیسیٰ کے اوپر، وہ فوراً الٹے پاؤں بھاگے گا، فوراً الٹے پاؤں بھاگے گا، اس لیے کہ دجال کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ عیسیٰ ہی مجھے قتل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا، اس کو پہلے ہی سے پتا ہوگا۔ تو وہ فوراً الٹے پاؤں بھاگے گا اور پھر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی کے اندر پیچھے لگیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے اور پھر اس کو قتل کریں گے۔ تو دوسرے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات کروائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس امت کی رہبری کے لیے اور 40 سال تک رہیں گے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا. 40 سال تک اس امت محمدیہ میں رہیں گے اور شریعت محمدی کے مطابق وہ فیصلے کرتے رہیں گے, حکومت کریں گے. پھر ان کے زمانے کے اندر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہی عیسیٰ ہے جو تمہاری امت کی رہبری کے لیے آخری زمانے کے اندر نازل ہوں گے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو حشر کے میدان کے قائم ہونے پر ساری امت پریشان ہوگی, سارے لوگ پریشان ہوں گے. پریشان ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ حضرت آپ اللہ سے درخواست کریں کم سے کم ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے. اتنے سال گزر گئے, ٹینشن ہے اور پسینے سے شرابور ہے, الگ الگ طرح کی تکلیفیں ہو رہی ہے, کم سے کم حساب کتاب شروع ہو جائے تو ہمیں یہ اطمینان ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نجات پا جائیں, کم سے کم دل میں امید ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہے, آج اتنے ناراض ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے اگر اللہ نے میری پکڑ کر لی کہ میں نے منع کیا تھا تو انہوں اس درخت کا پھل کیوں کھایا تھا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی نفسی, آج تو مجھے اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے. لوگ آئیں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, حضرت موسیٰ معذرت کریں گے کہ بھائی مجھے آج ڈر لگ رہی ہے, اللہ نے اگر پکڑ لیا کہ وہ اس ٹپسی کو تجھے کیوں مارا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج اللہ بہت غصے میں ہے, آج میں جا کے سفارش نہیں کر سکتا, نفسی نفسی. پھر اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے, فلاں کے پاس جائیں گے, فلاں کے پاس جائیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ بھائی تو نے جھوٹ بولا تھا, تو نے یہ کیا تھا, تو پھر میں پکڑا جاؤں گا. خیر تمام انبیاء کہیں گے کہ بھئی ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. آج سب لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی لفظ کا تذکرہ نہیں کریں گے, بس حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے کہ آج کے دن اللہ کے یہاں جا کر سفارش کرنے کا مقام یہ میرا نہیں ہے, یہ آخری نبی محمد کا ہے, یہ کام اسی سے آج ہو سکتا ہے, ان کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کو حشر کے میدان میں لے کر آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ صحیح حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, سارے انسانوں کو لے کر آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سب مل جل کر گڑ گڑا کر حضور سے درخواست کریں گے کہ آج آپ جائیے اللہ کے پاس اور جا کر آپ سفارش کریے. چنانچہ حضرت عیسیٰ اور لوگوں کی سفارش کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے اور نہ جانے سالوں تک اللہ کو مناتے رہیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ارفع یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع, مانگ محمد کیا مانگتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے کہ اللہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے. یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ جس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام جو حضور کا رکھا ہے وہ کسی نبی کے لیے نہیں, وہ یہ شفاعت کبریٰ ہے. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروا کے حضور کو پہچان کروائی گئی کہ دیکھو یہی عیسیٰ ہے جو حشر کے میدان میں ساری انسانیت کو تمہارے پاس میں لے کر آ کے ایک سفارش کریں گے, تو ان کی سفارش کو قبول کر لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی. یہ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. اب یہاں سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پہ بلایا گیا. تیسرے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی, کیا کیا ہوا, اس کو کل انشاءاللہ بیان کر دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج وقت ہو گیا, مسئلہ بتانا تھا, کل بتا دوں گا انشاءاللہ. دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.
اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا رحمن أن تنور قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے خطا کار بندے ہیں، اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، رات میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، دن میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دیا، رمضان مبارک کا پہلا عشرہ دیا، اس عشرے کی ہم صحیح طریقے سے قدر نہیں کر سکے۔ اے اللہ یہ عشرہ کے قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا، اے اللہ یہ عشرہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے حق میں گواہی دے رہا ہو، ہمارے خلاف گواہی نہ دے رہا ہو، اس کی غیر صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس عشرے کی جتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آئندہ کل کے دن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تو ہر سال آتا ہے، آئندہ سال ہم میں سے کس کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ملتا ہے، ہم میں سے کسی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے اللہ گزشتہ سال انہی مواقع میں، انہی مجالس میں ہمارے کئی دوست احباب موجود تھے، کئی رشتے دار موجود تھے جو آج اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو کروٹ و آرام نصیب فرما دے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، دنیا کے کھانوں سے بہترین کھانے انہیں نصیب فرما دے، آپ کا دیدار نصیب فرما دے، آپ کی زیارت نصیب فرما دے، دنیا کی خوشیوں سے بہترین خوشیاں انہیں نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ ہم میں سے جس کے بھی جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو عافیت کے ساتھ آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو، اس کی غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم بھی آپ سے خوش ہو، آپ بھی ہم سے خوش ہو، اس کی غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ قبر میں اترنے سے پہلے اس قبر کو ہمارے اعمال کا صندوق بنا دے، اس قبر میں بہترین ساتھی قرآن کریم بن رہا ہو، اس کی غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ موت کے وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، موت کے وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب فرما دے، آپ کی محبت نصیب فرما دے، آپ کی محبت والوں میں شمار نصیب فرما دے، کل قیامت کے میدان میں آپ کی محبت والوں میں اٹھنا مقدر فرما دے۔ اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، آسمانوں اور زمین کے آپ رب ہیں،
آسمانوں اور زمین کی آپ روشنی ہیں، آسمانوں اور زمین کی حکومت آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آسمانوں اور زمین کو آپ تھامے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، اے اللہ ہمارے خیالات آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اے اللہ دنیا میں کسی انسان اور کسی دشمن کا آپ کو خطرہ نہیں ہے، اے اللہ کسی کا آپ کو خطرہ نہیں ہے، اے اللہ ساری دنیا آپ سے ڈرتی ہے، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تعریف بیان کرنے والے آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، دنیا کے سارے درخت قلبے بن جائے اور دنیا کا سارا پانی روشنائی بن جائے اور سارے جنات اور انسان مل کر آپ کی تعریف لکھنا شروع کرے اور زمین ساری کے ساری کاغذ کی بن جائے تو قلبیں ختم ہو جائے گی، روشنائی سوکھ جائے گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، جنات اور انسان اپنے موت تک پہنچ جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی، پھر بھی آپ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک۔ آپ کی تعریف تو آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، ایک انسان آپ کی تعریف کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اے اللہ آپ بہت بڑی ہستی ہے، اے اللہ ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ان میں جو بیمار ہو عافیت کے ساتھ ہر ایک کو صحت اور شفا نصیب فرما دے، جو روحانی اعتبار سے پریشان ہو ان کی روحانی بیماریوں کو ختم فرما دے، جو جسمانی اعتبار سے پریشان ہو عافیت کے ساتھ ان کی جسمانی بیماریوں کو ختم فرما دے، اے اللہ جو غریب ہو عافیت کے ساتھ حلال روزی انہیں نصیب فرما دے، جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے غیر سے صورتیں اور فکریں پیدا فرما دے، اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں خطوط میں لکھا ہو دعاؤں کی درخواست کی ہو، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اے اللہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ ان کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ان کے گھریلو حالات کو درست فرما دے، ان کے گھریلو حالات کو درست فرما دے، ان کے گھریلو حالات کو درست فرما دے، اے میرے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔